کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی؟ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ سے ہوئی اور یہ کائنات بگ بینگ سے تخلیق ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ یہ زمین، یہ انسان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ لیکن سعودی عربیہ میں مسجد الحرام یعنی گرینڈ مسجد مکہ المکرمہ میں ایک پہاڑ ہے اس کے قریب، جہاں پر اس زمین کی تخلیق کا عمل شروع ہوا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اسلامی ہسٹری کی بہت ساری سٹوریز اور واقعات اس پہاڑ سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ان سب واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت کفار مکہ جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوں شان حیدر۔ مسجد الحرام یعنی مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے مشرق میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے، لیکن زمانہ جہالت میں اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس نہیں بلکہ الامین تھا۔ اس کا نام الامین سے ابو قبیس کیسے پڑھا، اس کی اس کے بارے میں ہسٹری جو تاریخ ہے وہ مکمل طور پر سائلنٹ یا خاموش ہے، لیکن جس کا ہم پہلے یہ پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے تخلیق فرمایا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آخری سانسیں لی اور یہاں کہیں ان کو دفن بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو پہلا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پہاڑ کے درمیان منسوب کیا جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی چن لیا، تو یہ وہی پہاڑ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کیا تھا۔ یہ واقعہ بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو اس پہاڑ پر اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی جو پیچھے دوسری سائڈ پہ ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات پر یقین کر لیں گے؟ تو اس پر جو کفار مکہ تھے انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، بالکل ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے، اور ایسے یقین کرنے کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو کفار مکہ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کرتے اور معجزات دکھانے کو کہتے۔ تو انہی معجزات میں ایک معجزہ آپ کو حیران کر دے گا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کافر نے یعنی کفار مکہ میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کیونکہ اس وقت کفار یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور ان کا جادو یہ ہے کہ جادوگر جادو زمین پر تو کر سکتا ہے، اس کا اثر ہوگا، لیکن آسمان میں نہیں ان کا جادو چلے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر تو تھے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اس کے باوجود کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی ہارڈ دھرمی سے باز نہ آئے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین کو پانی سے ڈھک دیا اور اس میں صرف چند لوگ ہی بچے تھے۔ یہ طوفان نوح تھا۔ یقین کیجئے کہ یقیناً آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا تو یہ وہی پہاڑ تھا جس پر خانہ کعبہ میں موجود جو بلیک سٹون ہے حجر اسود کو لے کر محفوظ کیا گیا تھا۔ تو یہ تو کچھ چند واقعات تھے جو اس پہاڑ سے منسوب ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی مکہ عمرہ یا حج کی غرض سے آئیں تو اس پہاڑ کو آپ ضرور وزٹ کیجئے گا ایک زیارت کی سینس سے۔ تو آج کی ویڈیو کو رکھتے ہیں یہیں تک، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔